بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 196 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو مین موضوع ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، جہاں سے یہ قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جتنی بھی نعمتیں بنی نوع انسان کے لیے پیدا فرمائیں، جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے، روزی عطا فرما رہا ہے، یہ اس کی کمال مہربانی ہے اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے اور اس میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ ترجمہ: الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم یعنی اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ یہاں پہ پہلا جو آیت تھی اس میں پہلا جو حصہ آیا اس آیت کے پہلے حصے میں ہم نے اسے نازل کیا ہے، اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر۔ اس حوالے سے تفسیر میں ہے کہ قرآن مصدر ہے۔ اس کے اصل معنی یعنی اس جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا قرآنن، یہ اس کے اصل معنی ہے پڑھنا۔ مصدر کو کسی چیز کے لیے جب نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس شے کے اندر معنی مصدری بدرجہ کمال پایا جاتا ہے۔ مثلا جب کسی شخص کو ہم بہادر کہنے کے بجائے بہادری کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر شجاعت ایسی کمال درجے کی پائی جاتی ہے کہ گویا وہ اور شجاعت ایک چیز ہے، یعنی بہادری نام ہی اس بندے کا ہے۔ بس اس کتاب کا نام قرآن یعنی پڑھنا رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عام و خاص سب کے پڑھنے کے لیے ہے اور بکثرت پڑھی جانے والی چیز ہے، یہ اس کا نام ہی ایسا اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ آیت کے آخر میں آیا کہ عربی زبان میں تاکہ تم یعنی تم اہل عرب مخاطب ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اس حوالے سے تفسیر میں ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب مخصوص طور پر اہل عرب ہی کے لیے نازل کی گئی، بلکہ اس فکرے کا اصل مدعا یہ کہنا ہے کہ اے اہل عرب، تمہیں یہ باتیں کسی یونانی یا ایرانی زبان میں تو نہیں سنائی جا رہی، تمہاری اپنی زبان میں ہے، لہٰذا تم نہ تو یہ عذر پیش کر سکتے ہو کہ یہ باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور نہ یہی ممکن ہے کہ اس کتاب میں اعجاز کے جو پہلو ہیں جو اس کے کلام الہی ہونے کی شہادت دیتے ہیں وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ رہ جائیں، کیونکہ وہ اہل زبان ہے تو وہ زبان کی فصاحت و بلاغت کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن مجید میں اس طرح کے فکرے دیکھ کر اعتراض پیش کرتے ہیں کہ یہ کتاب تو اہل عرب کے لیے ہے، غیر اہل عرب کے لیے نازل ہی نہیں کی گئی، پھر تمام انسانوں کے لیے ہدایت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ محض ایک سرسری سا اعتراض ہے جو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر جڑ دیا جاتا ہے۔ انسانوں کی عام ہدایت کے لیے جو چیز بھی پیش کی جائے گی وہ بہرحال انسانی زبانوں میں سے کسی ایک زبان ہی میں پیش کی جائے گی، اور اس کے پیش کرنے والے کی کوشش یہی ہوگی کہ پہلے وہ اس قوم کو اپنی تعلیم سے پوری طرح متاثر کرے جس کی زبان میں وہ اسے پیش کر رہا ہے، پھر وہی قوم دوسری قوموں تک اس تعلیم کو پہنچانے کا وسیلہ بنے۔ یہی ایک فطری طریقہ ہے کسی دعوت و تحریک کے بین الاقوامی پیمانے پر پھیلنے کا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ تفسیر میں آیا کہ سورہ کے دباچے میں یعنی تعارف میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ کفار مکہ میں سے بعض لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے
بلکہ اپنے نزدیک آپ کا بھرم کھولنے کے لیے غالباً یہودیوں کے اشارے پر آپ کے سامنے اچانک یہ سوال پیش کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر پہنچنے کا آخر کیا سبب تھا۔ اسی بنا پر ان کے جواب میں تاریخ بنی اسرائیل کا یہ باب پیش کرنے سے پہلے تمہیداً یہ فکرہ ارشاد ہوا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان واقعات سے بے خبر تھے۔ دراصل یہ ہم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہیں یہ، جو وحی کے ذریعے سے تمہیں ان کی خبر دے رہے ہیں۔ بظاہر اس فکرے میں خطاب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں روئے سخن ان مخالفین کی طرف ہے جن کو یقین نہ تھا کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ترجمہ، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ترجمہ، جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر میں آیا کہ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی ہیں جو دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے ہیں اور اخلاق کے لحاظ سے بھی ایسے صالح نہیں ہے کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی ناروا کارروائی کرنے میں انہیں کوئی تعامل ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنے صالح بیٹے کو متنبہ فرما دیا کہ ان سے ہوشیار رہنا۔ خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، چاند سے مراد ان کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں۔ وَكَذَلِكَ یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم۔ ترجمہ، یہ اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب علیہ السلام پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ اور ایسا ہی ہوگا، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا۔ تفسیر میں ہے یعنی نبوت عطا کریں گے، اس سے مراد نبوت ہے۔ پھر کہا کہ اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ تعویل الاحادیث یعنی اس کا مطلب ہے محض تعبیر خواب کا علم نہیں ہے جیسا کہ گمان کیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم دے گا اور وہ بصیرت تجھ کو عطا کرے گا جس سے تو ہر معاملے کی گہرائی میں اترنے اور اس کی تہ کو پا لینے کے قابل ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ بھی انہوں نے اب تیرے اوپر اور آل یعقوب علیہ السلام پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں پر کر چکا ہے۔ اس حوالے سے تفسیر میں ہے کہ بائبل اور تلمود کا بیان قرآن کے اس بیان سے مختلف ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر بیٹے کو خوب ڈانٹا اور کہا، اچھا اب تو یہ خواب دیکھنے لگا کہ میں اور تیری ماں اور تیرے سب بھائی تجھے سجدہ کریں گے، لیکن ذرا غور کرنے سے بآسانی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیغمبرانہ سیرت سے قرآن کا بیان زیادہ مناسبت رکھتا ہے، نہ کہ بائبل اور تلمود کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا تھا، کوئی اپنی تمنا اور خواہش تو بیان نہیں کی تھی۔ خواب اگر سچا تھا اور ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس کی جو تعبیر نکالی وہ سچا خواب ہی سمجھ کر نکالی تھی، تو اس کے صاف معنی یہ تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی خواہش نہیں تھی بلکہ تقدیر الہی کا فیصلہ تھا کہ ایک وقت ان کو یہ عروج حاصل ہو۔ پھر کیا ایک پیغمبر تو درکنار ایک معقول آدمی کا بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ ایسی بات پر برا مانے اور خواب دیکھنے والے کو الٹی ڈانٹ پلا دے؟ اور کیا کوئی شریف باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ہی بیٹے کے آئندہ عروج کی بشارت سن کر خوش ہونے کے بجائے
الٹا جل بھن جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہم اسی طرح باقاعدگی سے اس کو جاری ساری رکھ سکیں، اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔